دوستو السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک ریاست قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک الگ ریاست قائم ہوئی۔ ان دنوں عیسیٰ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابیل کے خوبصورت کے چرچے چاروں اطراف میں عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام عقیب تھا اس سے شادی کر کے اس کو اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی عبادت کی جاتی تھی۔ بال ایک قدیم دیوتا تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ عقیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ اور بیوی ایزابیل کے باتوں میں آ کر بال کی عبادت شروع کر دی۔ عقیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالی شان مندر تعمیر کیا۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ بت پرست ملکہ ایزابیل کا بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ انتہائی مغرور تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ بال کے مندر میں خوب چڑھاوے چڑھائے گئے، اس کے نام پر خوب قربانیاں کی گئی، مگر اس کا نتیجہ بے سود نکلا۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ فکر مند ہوا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر کے آپ سے بارش کی دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ملکہ ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو نہایت ہی ناگواری گزری اور یوں یہورام اور اس کے ساتھ ساتھ سارا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس نے ان کو سمجھانے کی آخری کوشش کی، مگر یہورام اور عقیب دونوں نے آپ کی بات نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھار سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ اتنے زیادہ طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر کو لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی، سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا، عقیب اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ملکہ ایزابیل جس کو اپنی طاقت اور حسن پر بہت غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ وہی بددعا تھی عزیز دوستو جو بزرگ یرمیاہ نے اپنے شہادت کے وقت دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا بال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کا لاؤ لشکر اور نہ ہی